سنیو اگر جب کبھی یہ بات کرو تو پھر یوں کہا کرو میرا نبی عصمت میں سید المعصومین ہے اور سیدہ زہرا میرے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا حفاظت میں سیدۃ المحفوظین ہے. اور حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے. فکر رضا کا پاسدار، فکر رضا، اور فکر رضا کے قریب بھی نہیں گئے. یہ میں نے انڈیا کے ایک بڑے مفتی صاحب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ جی چلیں اس لیے وہ وغیرہ. میں نے کہا چلو باقی چھوڑو، اس نے جو باقی 5-7 حرام کاموں کا ارتکاب کیا چلو اس سے ہی توبہ کروا دو اس کو. اگر تم انصاف پسند ملا ہو چلو 1 منٹ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ جہاں خطا بولی تھی حالانکہ خطا کا امکان تھا اس نے وقوع کیا، پھر اس خطا اجتہادی کی وہاں پر تعویل بنتی نہیں ہے، وضاحت بنتی نہیں ہے. کیوں؟ ایک بات ہے اگر اس بندے کی مقصود ہی کیا ہوتا، خطا اجتہادی ہوتا، تو جس دن پہلی دفعہ علماء نے اس سے کہا تھا وہ آ کر کہہ دیتا بھائی میری یہاں خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے، آپ کے پاس اگر اس کی کوئی اور تعویل ہے تو مجھے بتاؤ. کہہ سکتا. اس نے آ کر 14-15 منٹ کی جو گفتگو کی اس میں کیا کہا، جاہل، علمی یتیم وغیرہ وغیرہ، یہی نا 24 گھنٹوں کے وضاحت چیلنج دیا. پھر آگے جب آیا اس میں بھی الٹ پلٹ تعویلیں کوئی، وگرنہ پہلے ہی آ کر کہتا میری یہاں سے مراد کیا ہے، خطا اجتہادی ہے. یہ تو اس وقت ہمارے پاس ریکارڈنگیں موجود ہیں کہ جب کئی مولویوں نے اس کو انگلینڈ سے میسج دیا کہ جان تیری نہیں چھوٹنے والی، اب ایک ہی صورت ہے تو نے توبہ بھی نہیں کرنی کہیں جناب یہ تیرے اوپر تیرا علمی مقام نہ گھٹ جائے، اب تو نے یہ کرنے یا اجتہادی کی یا تو ساتھ قید لگا دے. تب اس نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی. 1 منٹ کے لیے میں انڈیا سے لے کر یہاں پاکستان کے ان ملا اور مفتیوں سے کہتا ہوں چلو آ جاؤ، میں 2 منٹ کے لیے کہتا ہوں جی خطا اس کی اجتہادی ہے، چلو اس پہ توبہ بقول تمہارے نہیں ہوتی، حالانکہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کئی، اس جگہ پر بھی کئی وجوہات کی بنا پر اس سے رجوع اور توبہ اس پر لازم ہے. لیکن 2 منٹ کے لیے، کیونکہ جس مقام جیسے حضرت نے بتایا 11 صورتیں بنائی ہیں، لیکن 2 منٹ کے لیے حضرت میں ریلیف دے دیتا ہوں آج کہ چلو اس وجہ سے چھوڑ دو. اگر تم واقعی فکر رضا کے پیرے دار ہو تو جو اس نے سیدوں کو گالیاں دی تمہارا سینہ نہیں پھٹا؟ کیا یا فتاوی رضویہ کی ساری جزیاں بھول گئے؟ کیا حضرت نے فرمایا کہ جو سید کی تحقیر کرے، اس کی انسلٹ کرے، اعلی حضرت نے فتویٰ دیا کہ ایسا بدبخت مسخرہ شیطان ہے. ایک اور سوال ہوا حضرت فلاں بندے جو سادات کی بے عزتی کرتا ہے، اعلی حضرت نے آگے جواب دیا، فرمایا اس قسم کے لوگ 3 حالتوں میں سے ایک میں ضرور ہوتے ہیں. وہی والی حدیث ہے جو عرفان شاہ صاحب نے بیان کی، اعلی حضرت نے بھی بیان فرمائی، فرمایا یا وہ منافق ہوگا، یا وہ ولد الحرام ہوگا، یا وہ ایزی بچہ ہوگا. یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے. اس کو گالی نہیں کہو، انداز کی میں دفاع نہیں کرتا ہوں، لیکن لفظوں کو گالی مت کہو، یہ بیان حقیقت ہے. یہیں پہ کئی حضرات کو غلط فہمی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، مرزا قادیانی، اسے جب اس نے علماء اصفیات کیا، اولیاء کو اس نے گالیاں دی، جب اسے کہا گیا تو اس نے اپنی دلیل کے طور پر کہا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ قرآن کے اندر ہے کہ نبی کے گستاخ کو اللہ نے حرام زادہ کہا ہے. تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مرزا قادیانی کا استدلال ہے کہ قرآن میں گالی موجود ہے، اگر میں نے دے دی تو کیا ہوا؟ حالانکہ قرآن میں یہ گالی نہیں، کیونکہ گالی میں جھوٹ ہوتا ہے. گالی کب بنتی ہے؟ جب آپ کسی کو معاذ اللہ اس کی ماں پہ الزام لگاتے ہو تو تب یہ گالی ہوتی ہے، اور اس میں جھوٹ ہوتا ہے، یعنی گالی کا آغاز ہی جھوٹ سے ہوتا ہے. لیکن جب ایک بندہ ہو ہی ویسا اس کو بیان کیا جائے تو وہ بیان حقیقت ہوتا ہے، وہ گالی نہیں ہوتی. کوئی چور نہ ہو اسے چور کہو، کوئی چور کا بچہ نہ ہو اسے چور کا بچہ کہو، تو یہ ہے گالی. اور اگر کسی کا باپ چوری کی سزا کاٹ کے آیا ہو اور پھر کہہ دیا جائے کہ چور صاحب کے بیٹے ہیں یہ، اور مقام بھی ایسا ہو کہ جہاں پر یہ بیان حقیقت بنتا ہو، تو قرآن نے گالی نہیں دی، قرآن نے بیان حقیقت کیا. چونکہ وہ جس کو کہا کہ یہ حرام زادہ ہے تو وہ تھا ہی ایسا. اسی وجہ سے تو جب قرآن کی بات ہوئی تو وہ سیدھا ماں کے پاس گیا، تلوار اس کے گردن پہ رکھی، سچ بتا کیونکہ آج تک محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. یہ جو باقی میرے اندر حمازٍ مشاء بنمیم، یہ جو میرے لیے وصفیں بیان کی ہیں قرآن نے،
یہ تو میرے اندر پائی جاتی ہیں. اب ایک چیز اور بیان کی ہے, اتلم بعد ذالک زنیم, اور وہ صرف تجھے پتہ ہے, مجھے نہیں پتہ ہو سکتا, کیونکہ وہ تیری اور میرے باپ کی امانت کا مسئلہ ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو جب ماں کے گردن پہ تلوار رکھی, ماں نے کہا ہاں بیٹا تیرا والد اس قابل نہیں تھا, میری اتنی بڑی یہ دولت تھی, میرا یہ مال دولت تھا, تو میں نے کہا چلو یہ غیروں کے ہتھے نہ چڑھے, اور میں نے غلطی مجھ سے ہوئی اور تو اسے, سمجھ آ رہی ہے. تو قرآن نے اس کو کہا اتلم بعد ذالک زنیم. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری اولاد کا حق نہ پہچانے, اس کے بارے میں 3 نشانیاں بیان کی. اب انداز کا میں دفاع نہیں کرتا, لیکن اگر کوئی یہ بیان کرتا ہے تو جناب اس نے گالی نہیں دی, اس نے نبی کی حدیث بیان کی ہے. لیکن افسوس ہوتے ہیں ہمیں, تکفیر یاد آ گئی, حالانکہ کسی نے بھی تکفیر نہیں کی, تذلیل کی ہے, بعض اقوال کو کفر بولا ہے. اور کم از کم آپ کو اس سے زیادہ بہتر کون بتائے گا کہ لزوم کفر کیا ہوتا ہے, التزام کفر کیا ہوتا ہے, کلام کفر کیا ہوتا ہے, اور متکلم کو کافر کہنا کیا ہوتا ہے. کیا یہ نہیں پتہ ہے؟ اور کلام کا مفضی الی الکفر ہونا کیا ہوتا ہے, کیا آپ کو نہیں پتہ ہے؟ جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگے ناروال میں, کس نے تمہیں کافر کہا؟ لیکن آؤ, یہ جن کو انڈیا سے لے کر کشمیر تک درد اٹھ رہا ہے کہ اہل سنت کے جناب اتنے بڑے مولوی کو جناب تم نے تکفیر کی, حالانکہ تکفیر بولو نہیں کی, اس کے کلام کو مفضی الکفر کہا, تدلیل کا فتویٰ دیا گیا ہے کہ کیونکہ جمہور عقیدہ اہل سنت سے جو بندہ انحراف کرے وہ اہل سنت سے خارج ہوتا ہے, اور اپنی غلطی پر ڈٹ جائے اور ڈٹ کر پھر وہ ایسے بکواسات کرے کہ جو کسی صورت میں قابل تعویل یا قابل قبول نہ ہو, تو بتاؤ اس کو پھر ہم کیا کہیں؟ جب فتویٰ نہیں آ رہا تھا تو کہہ رہے تھے حکم لگائے بغیر کا تعلق ہی کر لی, جب حکم لگا تو کہتے ہیں کہ جناب وہ کر دیا. اب میں کل سن رہا تھا مفتی صاحب کہ جب آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ تعویل بعید سے کام لیا جائے گا, تو پھر جی کفر کے معاملے میں تعویل بعید سے کام لیا جائے گا, اور انشاءاللہ ہم لے رہے ہیں. کفر کہ جی نہیں, یہ تو مسئلہ ہی ہے کفر کے بارے میں, کسی جرم سے توبہ کے بارے میں نہیں. وہ ہمارے پاس فتاوی رضویہ کی ایسی مثالیں ہیں کہ ہلکا سا لفظ اگر بول دیا تو کہا چلو توبہ کرو, موجود ہے. کئی چیزیں ہیں وہ ہم وقت آنے پر بیان کریں گے. تو ہم نے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا تھا, اور ابھی تدلیل کا فتویٰ دیا, تکفیر نہیں کی ہم نے, کیونکہ میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں کہ کلمہ گو کی تکفیر جب تک کہ بعید کی تعویل بھی موجود ہے آپ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے, اور نہ کریں, اور نہ ہی ہم کسی سیدھی اس طرح کی تکفیر کی ہم حمایت کبھی کی ہے اور نہ کبھی ہم کریں گے جب تک کوئی بعید تکفیر کے مسئلے پہ, وگرنہ تو اتنا کافی تھا قاد کفارا. بھئی فتاوی رضویہ کی عبارت کافی نہیں تھی, قاد کفارا ہنسی چھک جا دے ہیں جی. لیکن تعویلوں کی یہ چیز ہم تکفیر کی طرف نہیں جا رہے ہیں, اور نہ ہی اسی کہ میں کھل کر اعلان کر رہا ہوں کہ جب تک کوئی اس طرح کی واضح چیز نہیں آئے گی قول کے حوالے سے ہم کریں گے, لیکن تکفیر تک میں مفتی صاحب میں تو نہیں جا رہا, اور نہ میں حضرت نہ میں اس کو پسند کر رہا ہوں. میں بالکل اعلان کر رہا ہوں میں تو اس تکفیر کی طرف نہ گیا ہوں نہ جا رہا ہوں. البتہ جن کو تکفیر کے دورے پڑ رہے ہیں وہ جس نے کی ہوئی ہے خادم رضوی صاحب کی, پیر افضل قادری صاحب کی, اور مفتی اشرف القادری اور دیگر لوگوں کی, ذرا اس سے پوچھیں پھر اس کا کیا بنے گا. تو پھر یہ جو کہتے ہیں آج یہ ناروال میں قبلہ شاہ صاحب کی قیادت میں جناب تکفیریوں کو کہا تم اٹھا کے جناب فتوے پھینک رہے ہو اور شرم کرو, اس وقت تم کہاں تھے کہ جب یہ بدبخت آدمی بڑے بڑے جید سادات کو یہ رافضی کہہ رہا تھا؟ اور رافضی میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ سادات کو نامراد بدبخت کہہ رہا تھا, اور اعلی حضرت نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو سید کی تحقیر سید سمجھ کے کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو بریلی سے لے کر بریلی شریف کے ماننے والوں سے انڈیا سے لے کر کشمیر اور ہزارہ اور ساروں تک میں پوچھنا چاہتا ہوں, چلو باقی کی طویل تو کرو. یہ جو سیدوں کو گالیاں دی ہیں بے گناہوں کو, جس سید عرفان شاہ صاحب کی
तारीफें करते करते आज यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक भरी हुई है तारीफी कलिमात से। जब वो सैयद इरफान शाह साहब सादात सैयद है ना वो, तो जब वो सहाबा के हवाले से बोल रहे थे तब तो वो सुन्नियों का शेर भी था, वो सुन्नियों का शहनशाह भी था, वो सुन्नियों का बादशाह भी था। और आज जब उसने अपनी दादी का दिफा किया, रसूल के जिगर के टुकड़े का दिफा किया, और तुम्हारे साथ भी वही रवैया रखा वो जो गुस्ताखाने सहाबा के खिलाफ रखता था, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज तुम्हें गालियां नजर आ गई, आज वो राफजी नजर आ गया। ये इल्जामी जवाब के तौर पर है, ये बतौरे इल्जाम के इल्जामी जवाब के। तो हम सवाल पूछना चाहते हैं, उन लोगों से पूछ रहे हैं जो आला हजरत की फिक्र का डंडोरा पीट रहे हैं, सैयदों को गालियां देना फिक्र रजा है? वो आला हजरत फाज़िल बरेलवी जिनके बारे में आता है कि आपको पता लग जाता कि ये आने वाला बच्चा सादात में से, तो उस वक्त तक देखते नहीं जब तक उसका हाथ ना चूमते। उस अहमद रजा की बात करते हो जो ये कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा। तुझे आला हजरत नजर नहीं है जो कहते हैं कि नूरो बिनते नूरो जोजे नूरो उम्मे नूरो नूर, नूरो बिनते नूरो जोजे नूरो उम्मे नूरो नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। आप फरमाते हैं कि सैयद कायनात भी नूर, उनके शोहरे नामदार अली भी नूर, उनका एक सोना हसन भी नूर, उनका दूसरा प्यारा हुसैन भी नूर। और ये है कौन? नूर की बेटी, नूर की बीवी, दो नूरों की मां, और खुद क्या है? नूर। जिसके लिए तुम लुकमा हराम को साबित कर रहे हो, बदबख्ती कर रहे हो, इस किस्म की गुफ्तगू तुम लेकर आ रहे हो। आला हजरत फरमाते हैं खुद नूर, नूर की बेटी, नूर की बीवी, दो नूरों की मां, और उस नूरे हक मुतलक अल्लाह की बंदी। है कायनात में कोई ऐसी औरत के जिसको इतने नूर मिले हो? सुभान अल्लाह की आवाज आई यार। ला कायनात में कोई ऐसी हस्ती जिसे नूर के इतने हिस्से मिले हो, जिसे नूर की इतनी अजमतें रौनकें मिली हो, खुद भी नूर हो, बेटे भी नूर हो, बाबा भी नूर हो, शोर भी नूर हो, और जिसकी बंदी है वो भी नूर हो। है कोई ऐसा नूर वाला? उस अहमद रजा के सामने तुम हो, तुम्हें जूतियां मार मार के तुम्हें घर तक पहुंचाए। उस अहमद रजा का नाम कैसे लेते हो तुम कि जो उस हस्ती को नूर 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 बोले, और तुम खता 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 कहो, और रोज आकर तुम बदबख्तियां करो, रोज आकर तुम इन चीजों को साबित करो, और फिर कौन फिक्र रजा वाले? Truth TV